تو جناب اب بات کرتے ہیں ڈرامہ سیریل نادان کی ایپیسوڈ نمبر 6 کے ریویو اور سٹوری کی۔ پیر سبحان تو جہان فانی سے کوچ کر گئے اور ان کی جو بیگم ہے وہ بس اس جگہ کو چھوڑ کے جا ہی رہی ہوتی ہیں، اور وہ جیسا کہ میں نے پچھلی دفعہ بتایا کہ وہ ایک تقریر سی کرتی ہے جس میں وہ اعلان کرتی ہے کہ پیر صاحب اب نہیں رہے۔ تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے ابھی وہ گئی نہیں ہے۔ جس دوران وہ جانے والی ہے اس دوران ڈاکٹر تعبیر جو ہے وہ ان کی جان خطرے میں ہے، اور جو حیدر ہے، انسپکٹر حیدر، وہ بیسکلی ان کو سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ آپ باہر مت جائیں اور آپ کی جان خطرے میں ہے، تو وہ کہتی نہیں، مریض ہے میرے اور میں مریضوں کو ایسے نہیں چھوڑ کے جا سکتی۔ خیر اتنے میں ان کے پاس فون آتا ہے انسپکٹر حیدر کے پاس، اور فون آتا ہے جناب کہ ان کو اس کو اریسٹ کر لو، تم اریسٹ کر کے لے جا رہے ہوتے ہیں۔ اچھا وہ جو کیا نام ہے، جو بندہ ہے طیب، وہ فل ٹائم لگا ہوا ہے بھائی، وہ تو اکسانے میں، نعرے لگوانے میں، یہ شو کرنے میں کہ صرف تعبیر قصوروار ہے، اس کا فل ٹائم یہی ایفرٹ ہے، اور وہ بہت سکسیزفل جا رہا ہے اس ایفرٹ میں۔ اتنے میں پھر یہ جو اریسٹ اس کو ہتکڑی بناتے ہیں تعبیر کو، اور یہ حیدر جو ہے وہ لے جا رہے ہوتے ہیں اس کو، بیچ بچاؤ کرواتے، چھپ کیا کہتے ہیں، بچتے بچاتے لے جاتے ہیں اس کو۔ اور ڈاکٹر تعبیر کے پیرنٹس کے پیچھے بھی لوگ پڑے ہوئے ہوتے ہیں، تو ان کو بھی کہتے ہیں، یعنی سپاہی سے کہتے ہیں کہ بھائی تم جا کر ان کو بھی گاڑی میں بٹھاؤ اور لے جاؤ، ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ ڈاکٹر تعبیر کو وہ لے جاتے ہیں تھانے، اور اس کو غصہ آیا ہوا تھا، وہ کہتی ہے بھائی یہ کیا، مجھے کیوں لے کر آیا، میں بے گناہ ہوں۔ تو کہتے ہیں آپ کی جان بچانے کا اس وقت یہی طریقہ تھا۔ وہ ان کو کافی باتیں سناتی ہے کہ آپ کو تو ایک فون آیا اور آپ نے جو ہے وہ ایک طرح سے مجھے ان کے کہنے پر، اوپر سے جو آرڈر آیا اس کے کہنے پر آپ نے مجھے اریسٹ کر لیا۔ آپ نے سوچا نہیں کہ میری کتنی بے عزتی ہوئی ہوگی، میں سب کے سامنے اس طرح اریسٹ ہوتی بھی گئی ہوں، میری کتنی بدنامی ہوگی۔ اور یہ بھی کہتی ہے کہ اس سے تو اچھا تھا کہ آپ مجھے وہاں جو موب تھا ان کے سامنے چھوڑ دیتے، میں مر جاتی، کوئی بات نہیں، مطلب یہ اس طرح ہونے سے تو بہتر ہی تھا۔ اور مجھے مطلب ایک طرح سے وہ بتانا چاہ رہی تھی کہ مجھے آپ سے ہی امید نہیں تھی، ایٹ لیسٹ آپ تو، میں آپ کو صحیح ٹرسٹ کرتی تھی، لیکن نہیں، آپ نہیں ہیں۔ اچھا یہ سین تو میں نے آپ کو بتایا، میں نے ساتھ میں یہ بھی کہا تھا کہ جو پیر صاحب کی بیگم ہے وہ گاڑی میں بیٹھ کے جا رہی ہوتی ہیں اسپتال سے، جب یہ پیر صاحب کا سارا سین ہو جاتا ہے اور وہ اعلان کرتی ہیں، اس کے بعد وہ گاڑی میں بیٹھی ہوتی ہے، تو وہ جو قمر ہے جو ان کا بھتیجا ہے وہ ان کو سمجھا رہا ہوتا ہے کہ آپ ہی ہیں جو یہ سارا کچھ کنٹرول کر سکتی ہیں، آپ کی بات لوگ سنیں گے، مطلب یہ سب کنٹرول کر لیں آپ، یہ جو لوگ شور مچا رہے ہیں۔ وہ کچھ نہیں سنتی، وہ لوگ چلے جاتے ہیں گھر۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے جناب کہ وہ نہیں ہوتے جو اسامہ، ڈاکٹر اسامہ کے ابا، وہ تو فل سیاست دان صحیح کے دکھائے نا، ان کو تو بہت ہی وہ دکھائے بڑے صحیح کا، ان کے اندر بڑی صحیح کی سیاست ہے۔ تو وہ ان کے پاس جاتے ہیں کنڈولنس کرنے کے لیے پیر صاحب کی بیگم کے پاس، اور ان سے کہتے ہیں ارے آپ کا بیان تو پیر صاحب کی طرح کا ہی ہے آپ کا انداز، تو آپ ایسا کریں کہ آپ گدی کیوں نہیں سنبھالی تھی۔ وہ کہتی ہیں دل میں وہ کہتی ہے کہ وہ کہتے ہیں آپ ان کے سب سے قریب رہی ہیں اور آپ ان کے لیے قابل عزت رہی ہیں، تو آپ کو ہی بننا چاہیے، کیونکہ وہ نہیں چاہتے نا طیب بن جائے یا قمر بن جائے، بیکاز ان کی سیٹ کا مسئلہ آ جائے گا۔ اب یہ تو اس پارٹی وارٹی کا سین نہیں کریں گی ان کے خیال میں۔ اچھا خیر، وہ دل میں سوچتی ہے وہ تو مجھے خاطر میں نہیں لاتے تھے، وہ الگ سے سوچ رہی ہوتی ہے فلیش بیک میں کہ نا وہ کہتے ہیں کہ ایم اے کیا ہوا ہے تم نے، لیکن تم جاہل ہو، پھوڑ ہو، پتہ نہیں کیا کیا، اس کو ان کو برا بھلا کہتے ہیں۔ خیر یہ سین ہوتا ہے، اور اب جو ہے نا ایک سین میں ڈاکٹر تعبیر جو ہے وہ بیسکلی ڈاکٹر تعبیر جو ہے وہ اینٹی ہوئی ہوئی ہے نا حیدر کے، ادھر طیب جو ہے وہ ان کے خلاف پروپیگنڈا کر رہا ہے پورے علاقے میں، اور ان کے پتلے جلوانے کے لیے وہ کر رہا ہے کہ جہاں جہاں ہو سکے ان کے ڈاکٹر طبیب کے پتلے جلائے جائیں، تاکہ جو ہے وہ بس اس کو جو ہے نا، بس اس کی جو عزت ٹوٹل خاک میں ملانے کا پروگرام ہے طیب کا، جان سے ہی مار دینے کا پلان ہے اس کا، بس ایسا لگتا ہے۔ اور حیدر جو ہے وہ ان کے امی ابا سے کہتے ہیں کہ آپ جو ہیں، تعبیر کے امی ابا سے کہتے ہیں کہ آپ لوگ یہ گھر چھوڑ کے کہیں اور شفٹ ہو جائیں، اور اگر کوئی ارینجمنٹ نہیں ہے تو میں کر دیتا ہوں، کیونکہ یہاں آپ لوگ کی جان کو خطرہ ہے۔ وہ نہیں سنتے، وہ کہتے ہیں ہمارا پرانا محلہ ہے،
یہاں سب بچے سب لوگ ہمیں جانتے ہیں اور ہمیں کوئی نقصان نہیں ہوگا، لیکن نہ ہو جاتا ہے۔ ایک سین میں دکھاتے ہیں کہ ان کے گھر کے باہر بھی یہ سب آ جاتا ہے۔ اچھا وہ بلکہ سادہ لباس میں ان کے گھر کے باہر جو ہے وہ پولیس بھی لگانے کا اجازت لیتے ہیں، جو وہ اجازت دے دیتے ہیں ابا اماں۔ خیر وہ ان کو تو مانتے نا کہ گھر چھوڑنے کا، تو ان کے گھر باہر آ جاتے ہیں لوگ ڈنڈے برسانے اور چیزیں پھینکنے، ان کے سر پہ بھی کچھ چوٹ بھی لگ جاتی ہے۔ تو اچھا پھر دکھاتے ہیں کہ یہ تو ہوتا ہی ہوتا ہے ساتھ میں، لیکن نا دکھاتے ہیں کہ اچھا یہ ڈاکٹر تعبیر حیدر کو ٹرسٹ تو نہیں کر رہی ہے، تو وہ کہتی ہے اس سے کہ اسامہ کو بلا دیں آپ، اور مطلب ان کو بلائیں، کیونکہ پریشان ہو رہی ہے نا، اس کو فکر ہو رہی ہے کہ مجھے کیا تھانے میں لا کے بٹھا دیا، حالانکہ اس کی ہتھکڑی وغیرہ ہٹا دیتا ہے، اس کو اچھی پروٹیکشن دی ہوئی ہوتی ہے۔ اور یہ بات طیب کو بھی پتہ چل جاتی ہے کہ پروٹیکشن ہوئی ہوئی ہے اس کی یہ تھانے میں۔ آبویسلی حیدر لے کر گیا تو سب کو یہی انڈرسٹوڈ ہوتا ہے کہ بھائی یہ تو بچایا اس نے اس طرح سے۔ تو خیر یہ ہوتا ہے، تو وہ بلاتا ہے اسامہ کو حیدر، اور وہ بات ٹھیک کرتی ہے اس سے، اور وہ نا ایک لیٹر نکال کے اس کے ہاتھ میں تھماتا ہے، کہتا ہے یہ لیٹر سائن کر دو۔ وہ پڑھتی ہے تو اس میں نا یہ مطلب بیسکلی اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں ساری اس واقعے کی ذمہ داری قبول کرتی ہوں، جو پیر سبحان کے ساتھ سب کچھ ہوا یہ میرا ہی، میں نے ہی کیا سب کچھ، میں اس کی ذمہ داری لیتی ہوں۔ وہ کہتی ہے لیکن میں تو بے گناہ ہوں، بے قصور ہوں، میں نے تو کچھ نہیں کیا۔ تو کہتا ہے دیکھو تم سپورٹ کر دو، مجھے اس وقت ضرورت ہے سپورٹ کی، اور اس طرح الٹا وہ سپورٹ مانگ رہا ہے۔ وہ کہتا ہے میں تم سے بہت شرمندہ ہوں، میں اس وقت فیس نہیں کر سکا سب چیزیں، میں پریشان ہو گیا تھا، میں ڈر گیا تھا۔ یہ لیٹر رکھ لیتی ہے اور وہ چلا جاتا ہے۔ تو یہ اس سے کہتا ہے، حیدر اس کو آگے بتاتا ہے آپ کو دوست اور دشمنوں کی پہچان ہے۔ یہ بڑے اچھے ڈائلاگس ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں آپ جس کو دوست سمجھ رہی ہیں وہ آپ کو مطلب آپ دوست اور دشمن کی پہچان نہیں کر رہی ہیں، آپ پتہ نہیں دل کے ساتھ اپنا دماغ بھی استعمال کب کرنا شروع کریں گی، اپنی منمانی کرتی رہتی ہیں اور پھر منہ کے بل گرتی ہیں۔ تو وہ اس طرح کی ساری باتیں سمجھاتے ہیں جو ان کو سمجھ میں نہیں آتی، مطلب وہ نہیں سمجھ رہی ہے، وہ حیدر کو غلط سمجھ رہی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ تھانے لے کر آ گیا ہے۔ اچھا اب جو ہے وہ چلے جاتا ہے، اسامہ اس کو بڑی بری طرح دیکھتے ہوئے جاتا ہے حیدر کو۔ پھر نہ دکھاتے ہیں کہ ایک سین میں پوچھتا ہے کہ آپ نے کیا سوچا ہے سائن کرنے کا اس پیپر کو جو اسامہ نے دیا تھا؟ تو کہتی ہے ہاں میں نے سوچا ہے میں سائن کر دوں گی۔ تو کہتا ہے اچھا، کہتا ہے سائن کر دیجیے گا، آپ یہ دیکھیں کہ ڈاکٹر اسامہ آپ کے بارے میں کیا کہتے پھر رہے ہیں۔ ویڈیو نکالتا ہے، ویڈیو موبائل پہ دکھاتا ہے، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ بیسکلی ہسپتال جو ہے اس سے اس کو لاتعلق مطلب کر دیا گیا ہے ڈاکٹر تعبیر کو، یعنی سسپینڈ کر دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، اسپتال میں وہ ڈاکٹر نہیں رہی ہے، وہاں پر جاب پر نہیں رہی ہے۔ تو کہتا ہے آپ کے ساتھ یہ کیا، اور ساتھ میں یہ بھی سنواتا ہے اس سے کہ انہوں نے کہا ہے کہ بھائی فل انکوائری بٹھائی جا رہی ہے ڈاکٹر تعبیر کے اوپر۔ یہ تو دیکھ کر وہ حیران ہو جاتی کہ یہ کیا ہوا۔ اچھا یہ سلسلہ تو ساتھ ساتھ چل رہا ہے، لیکن سب سے انٹرسٹنگ جو بات لگی مجھے، وہ سب سے انٹرسٹنگ یہ تھی کہ جو پیر صاحبہ کی بیگم ہے وہ جو ہے وہ سارے لوگوں کو بلاتی ہے، اور وہ بتاتی ہے کہ جب وہ کہتے ہیں نا ایم پی ایس صاحب کہہ کر جاتے ہیں کہ آپ کیوں نہیں گدی سنبھال لیتی، تو وہ نا اس میں کہتی ہے کہ ہسپتال جو ہے وہ بیسکلی انسان کو ٹریٹ کرنے چاہیے، تو یہاں پر جو ہے اسپتال جو ہے لوگوں کو مار رہے ہیں، اپنے پیاروں سے جدا کر رہے ہیں، اور جب تک جو ہے وہ سارے ڈاکٹروں کو کیفر کردار تک نہیں پہنچایا جائے گا، میں جو ہوں اس گدی پر نہیں بیٹھوں گی۔ اور مطلب بتانا اعلان ان کا یہ ہوتا ہے بیسکلی کہ میں ہی اس گدی پر بیٹھنے والی ہوں۔ اس پہ قمر بھی دیکھ رہا ہوتا ہے اور طیب بھی وہ اٹھا کے دیکھتا ہے۔ اچھا میں بیچ میں پردہ بھی لگایا ہوا ہوتا ہے تاکہ یہ چیز کوئی اس پر نقطہ نہ اٹھائے کہ یہ کیسے فوراً کیسے آ گئی ہسبینڈ مرنے کے بعد۔ خیر یہ سارا سین ہوتا ہے، اور ایک سین دکھاتے ہیں کہ ایک سین میں دیکھتی ہوں تو حیران رہ جاتی ہوں کہ یہ پیر سبحان کی بیگم یہ کیا جھلمل تاروں والے کپڑے پہن کے بیٹھی ہیں، جو ابھی تو ان کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہوئی ہے۔ تو اتنے میں قمر جو ان کا بھتیجا یا بھانجا میں ہمیشہ بھول جاتی ہوں، تو وہ آ کے کھڑا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے بوا آپ ٹھیک ہے؟ تو کہتی ہے کیوں ٹھیک نہیں لگ رہی؟ تو کہتا ہے ہاں نہیں ٹھیک لگ رہی ہے، بدلی بھی لگ رہی ہے کچھ۔ تو کہتی ہے میں خود بھی محسوس کر رہی ہوں اپنے آپ میں بدلاؤ۔ پھر یہ بھی کہتی ہیں ساتھ ساتھ کہ پتہ نہیں مجھے کہنا چاہیے یا نہیں، لیکن نا پیر صاحب کے بعد سے، ان کے مرنے کے بعد سے میں اپنے آپ کو بہت ہلکا محسوس کر رہی ہوں، مجھے لگتا ہے مجھے کچھ بوجھ ہٹا ہے میرے اوپر سے۔ اس سے پہلے میں
مطلب صحیح سے زندہ بھی نہیں تھی، مطلب میں کیا تھی پتہ نہیں. اور میں آج ویسی محسوس کر رہی ہوں جو میں پہلے تھی، شادی سے پہلے جو تھی. تو جو ایک فری تھی اور جو ایک ڈفرینٹ طرح کی آزاد قسم کی تھی. تو کہتا ہے کہ وہ کہتا ہے، قمر کہتا ہے بوا آپ مجھے تو آپ کی آپ وہی والی بوا اچھی لگتی تھی، لیکن اس بوا میں اور اس بوا میں ایک فرق ہے. تو کہتی ہے وہ کیا؟ کہتا ہے اس بوا میں گدی کی گھمنڈ اور غرور نظر آ رہا ہے، تکبر نظر آ رہا ہے. تو وہ اس کو یوں کر کے دیکھتی ہے بڑے عجیب طریقے سے. تو بیسکلی جو ہے وہ وہی یہ جو ہے وہ گدی کا سین تو ان کا ہے، لیکن وہ اب جو ہے وہ ظاہرہ آزاد ہو گئی ہے. وہ پیر صاحب تو ان کو بہت بدتمیزی سے بات کرتے تھے، ان سے بہت بری طرح پیش آتے، تو آزاد ہو گئی ہے وہی ہے. اچھا وہ نا جب یہ ان کے تعبیر کے گھر پہ جو حملہ کرتے ہیں نا لوگ، تو وہ جو اریسٹ کر کے بندہ آتا ہے وہ بیسکلی اسی جیل میں آتا ہے جو تعبیر ہوتی ہے. تو وہ کہتا ہوا جاتا ہے، اس کو کہتا ہے، وہ کھڑی ہوئی ہوتی ہے کھلے عام تھانے میں. تو کہتا ہے ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے، اور اس طرح تمہارے ماں باپ پتہ نہیں کیا اس کے ماں باپ کے اوپر گھر پہ تمہارے گھر پہ ہم نے حملہ کیا کچھ وہ مینشن کر دیتا ہے. مجھے ایگزیکٹ ورڈز یاد نہیں ہے. تو کہتی ہے میرے پیرنٹس کا کیا ہوگا، وہ گھر پہ حملہ یہ وہ. جب حیدر اس کو تسلی دیتا ہے کہ بھائی سب کچھ ٹھیک ہے، سب وہ لوگ سیف ہیں، وہ آپ تم سے ملنے بھی آ رہے ہیں، تم فکر نہیں کرو. اس کو تسلی دیتا ہے. تو یہ اچھا وہ جو ایم پی صاحب ہیں وہ قبرستان بھی جاتے ہیں اور وہ طیب کو جا کر جو ہے تھوڑی تڑی بھی لگاتے ہیں. کہتے ہیں بات سنو، تم زیادہ وہ نہ بنو اوور، اور تمہیں پتہ ہے نا تم ابھی بھی ڈینجر میں ہو، مطلب تم جو کبھی بھی یعنی مسئلہ آ سکتا ہے تمہارے اوپر، تو تم زیادہ اڑنے کی ضرورت نہیں ہے ہواؤں میں. کہتے ہیں کیونکہ میرے پاس کچھ ثبوت ہے اور جو تمہارے لیے مسئلہ کر سکتے ہیں، وہ یہ بتا دیتے ہیں، اس کو سمجھا دیتے ہیں. مطلب بیسکلی وہ نہیں چاہتے نا کہ یہ بھی کہیں ایسا نہ ہو کہ الیکشن میں آ جائے یا قمر آ جائے. وہ کسی کو صورت کسی اور کو قبول نہیں کر رہے. لیکن آپ یہ سوچیں ڈاکٹر اسامہ کتنا عجیب دکھایا ہے. وہ دوست بن کر بھی وہ کتنی بری طرح اس سے وہ کر رہا ہے. اور نارملی پولیس والوں سے اچھی امید نہیں ہوتی، وہ بندہ اس سے جو ہے لوئل ہے. تو یہ مین نکلا اس ڈاکٹر اسامہ. مجھے لگ رہا ہے ڈاکٹر اسامہ وہ جو دوسری والی لڑکی ہے نا اس میں انٹرسٹڈ ہو گئے ہیں ایسا ایسا، کیونکہ وہ ملی بھگت سے بھی وہ یاد ہے وہ جو فارم بھروا رہا ہوتا ہے اس سے کہ ڈاکٹر تعبیر کا نام لکھتا ہو. تو یہ سین ہے. ڈاکٹر تعبیر بہت اچھی انسان دکھائی ہیں اور ان کے ساتھ جو ہے بہت برا ہو رہا ہے. اور کیا وہ بچ پائیں گی یا نہیں بچ پائیں گی آگے؟ ظاہر حیدر ہے تو بچا لیں گے، چانسز رہی ہیں یہ. لیکن بوا کا کیا مطلب پیر صاحب کی بیگم کا کوئی خاص رول ہوگا اس معاملے میں؟ یعنی آئی تھنک قمر کا رول ہوگا اس معاملے میں کچھ، کیونکہ پرومو میں میں نے دیکھا بھی ہے. تو انٹرسٹنگ ہوگی. نیکسٹ ایپیسوڈ انٹرسٹنگ ہوگی. آج کی ایپیسوڈ یعنی کہ جو کل کی ایپیسوڈ تھی وہ بھی بہت اچھی تھی اور مجھے اچھی لگی. اور خاص طور پہ پیر صاحب کی بیگم کا جو کیریکٹر ہے وہ ڈفرینٹ ہے. انہیں جس طرح دکھایا ہے کہ وہ پہلے کیسے پیر صاحب کے آگے تو ان کی چلتی نہیں تھی اور اب کیسے وہ کھل کے سامنے آئی ہے. تو یہ سارا سین ہے. آئی تھنک میں نے سب کچھ کور کر لیا ہے. اگر کچھ بھول گئی تو ایڈ کر دوں گی دوبارہ. تو فی الحال اتنا ہی. پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی اور ڈرامے کے ریویو اور اسٹوری کے ساتھ. تب تک کے لیے تھینک یو.